السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلاۃ التسبیح یعنی تسبیح کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اور سکھانے والا ہوں۔ یقیناً صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ دوسری نمازوں سے ہٹ کر ہے، الگ ہے۔ یہ نماز پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے لیے یہ نماز پڑھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا دو طریقہ ہے، لیکن جو سب سے آسان ہے وہ طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کو یہ بات تو معلوم ہی ہوگی کہ صلاۃ التسبیح وہ نماز ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھایا اور کہا کہ اگر ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ ایک بار پڑھ لینا، اور اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لینا، نہیں تو پھر سال میں ایک بار پڑھ لینا، نہیں تو پھر اپنی پوری زندگی میں ایک بار اس نماز کو پڑھ لینا۔ اور زندگی کا ٹھکانہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے، اس لیے آج اور ابھی اس نماز کو سیکھیے اور پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے پڑھنے کا فائدہ بھی بتایا اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے چھوٹے بڑے چھپ کر کیے ہوئے گناہ، علانیہ طور پر کیے ہوئے گناہ، ہر طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ تو دیر مت کیجیے، آپ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ سیکھیے اور اس نماز کو ایک بار ضرور پڑھیے۔ دیکھیے، صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ بالکل سمپل ہے، بس فرق ہے نیت کا اور تسبیحات کا۔ جس طریقے سے آپ ظہر کی 4 رکعت پڑھتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے آپ کو بھی صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت پڑھنی ہے۔ جیسے آپ ظہر کی 4 رکعت میں الحمد شریف اور سورت پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتوں میں الحمد شریف اور سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ لیکن فرق ہے تسبیحات کا، کہاں کتنی مرتبہ تسبیحات پڑھنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے نیت کو سمجھ لیجیے۔ نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے، آپ دل میں جو سوچتے ہیں، جو خیال کرتے ہیں، اسی کا نام نیت ہے۔ تو جب آپ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ارادہ کر لیے ہیں، دل میں نیت کر لیے کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھنے جا رہا ہوں یا پڑھنے جا رہی ہوں، نیت خلاص، آپ کی نیت ٹھیک ہو گئی، درست ہو گئی۔ الفاظوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں، الفاظ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی، یہ آگے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس دل میں نیت کر لیجیے میں صلاۃ التسبیح پڑھنے جا رہا ہوں، یہ پڑھنے جا رہی ہوں، بس کافی۔ اس کے بعد آپ نیت کر کے 4 رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں گے۔ عام نماز کی طرح اس نماز میں بھی آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب ثنا کے بعد 15 مرتبہ آپ اس تسبیح کو پڑھ لیں گے تو اس کے بعد بسم اللہ کر کے الحمد شریف اور کسی سورت کی تلاوت کریں گے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت الحمد شریف کے بعد آپ پڑھیں گے۔ پھر جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں گے تو رکوع میں جانے سے پہلے آپ 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے، رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، عام نماز کی طرح رکوع کریں گے، رکوع کی جو تسبیح ہے اس کو مکمل کریں گے، اور تسبیح مکمل کرنے کے بعد پھر آپ یہی تسبیح رکوع ہی کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر، تو آپ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد کھڑے ہونے کی حالت میں ہی آپ 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد سجدے ہی کی حالت میں 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں گے۔ پھر سجدے سے جب آپ دوسرے سجدے کے لیے بیٹھیں گے جلسے میں، تو آپ بیٹھنے ہی کی حالت میں جلسے ہی میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ پھر دوسرے سجدے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے، سجدے کی تسبیح مکمل کرنے کے بعد سجدے ہی کی حالت میں 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور جیسے ہی آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو کھڑا ہوتے ہی آپ کو 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ الحمد شریف اور کسی سورت کی تلاوت کریں گے، پھر 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھیں گے 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تشہد میں بیٹھ جائیں گے،
اور التحیات پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے. پھر تیسری رکعت کو دوسری رکعت کی طرح مکمل کریں گے، یعنی کھڑا ہوتے ہی 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے. اس کے بعد تیسری رکعت مکمل کریں گے دوسری رکعت کی طرح. پھر چوتھی رکعت مکمل کریں گے تیسری رکعت کی طرح. اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر کر نماز مکمل کر لیں گے. بس فرق کیا ہے؟ نیت کا اور تسبیحات کا. تو ثنا کے بعد 15 مرتبہ، اس کے بعد ہر رکن کے اندر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے. اور دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے اسی طریقے سے تیسری رکعت کے لیے اور چوتھی رکعت کے لیے تو کھڑا ہوتے ہی 15 مرتبہ یہ تسبیح آپ پڑھیں گے. اس طریقے سے آپ کی صلاۃ التسبیح مکمل ہو گئی. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ سمجھ چکے ہوں گے. تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں سے تجاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.